لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں بڑے جلیل القدر عالم حضرت خواجہ سید مصباح الحسن چشتی ففوندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 11 رمضان المبارک 1384 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 11 رمضان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تا آخر بیان کو سماعت کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کریں۔ خواجہ مصباح الحسن چشتی ففوندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت 7 جمادی الاولیٰ 1304 ہجری 1887 عیسوی، وصال 11 رمضان 1384 ہجری، اور آپ فرزند و تلمیذ ہیں حافظ بخاری خواجہ سید عبد الصمد مودودی چشتی سہسوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ تلمیذ ہیں مولانا ہدایت اللہ جونپوری اور مولانا وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمہ کے، یعنی مولانا ہدایت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف تلمذ آپ کو حاصل ہے، شاگردی کی برکتیں آپ کو حاصل ہیں۔ آپ جلیل القدر عالم اور متسلب اور متدین شیخ طریقت تھے۔ آپ نے قرآن شریف اپنے والد محترم حافظ بخاری کے جانثار مرید حافظ اخلاق حسین پانی پتی فرزند خواجہ الطاف حسین حالی سے ختم کیا، یعنی خواجہ الطاف حسین حالی کے فرزند حافظ اخلاق حسین پانی پتی، ان سے آپ نے الحمدللہ حفظ قرآن کی برکتیں حاصل کی الحمدللہ۔ اور حافظ اخلاق حسین نے اپنی زندگی ففون ضلع اٹاوا اتر پردیش انڈیا میں ہی گزاری اور وہیں مدفون بھی ہوئے۔ خواجہ سید مصباح الحسن مودودی چشتی نے مولانا محمد ابراہیم بدایونی فرزند مولانا محب احمد بدایونی سے ففوند میں ہی کافیہ، شرح جامی، شرح وقایہ، شرح تہذیب تک پڑھا۔ درمیان میں بعض کتابیں مولانا سید اخلاص حسین سہسوانی اور مولانا حکیم مومن سجاد کانپوری سے بھی پڑھیں۔ اس کے بعد کی تعلیم کے بارے میں ملفوظ مصابیح القلوب طبع اول 1377 کے مرتب مولانا ظہیر السجاد نبیرہ مولانا حکیم مومن سجاد کانپوری تحریر فرماتے ہیں، اور اخیر میں ملا حسن نور الانوار شرح وقایہ حضرت قبلہ عالم حافظ بخاری خواجہ سید عبد الصمد مودودی چشتی سہسوانی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے پڑھی۔ بعدہ حضرت قبلہ عالم نے اپنے وصال سے چند ماہ پیشتر ماہ سفر المظفر 1323 ہجری میں استاد العلماء امام معقول و منقول حضرت مولانا ہدایت اللہ خان صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام المعقولات حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد طلا مزاح میں سے تھے، ان کی خدمت میں جونپور بغرض تعلیم روانہ ہوئے۔ وقت روانگی جو نصیحت فرمائی وہ حضرت قبلہ عالم کے حالات وفات میں مرقوم ہوئی، چنانچہ آپ نے 3 برس حضرت مولانا ہدایت اللہ جونپوری کی خدمت میں رہ کر کتب معقول و فلسفہ اور اصول فقہ ختم فرمائی۔ نیز اسی دوران میں مولانا سید سلیمان اشرف صاحب بہاری سے بعض پچھلی کتابوں کی تکرار بھی کی۔ جونپور سے فارغ ہونے کے بعد شیخ المحدثین مولانا وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیلی بھیت حاضر ہو کر اور 3 سال قیام فرما کر علم حدیث و تفسیر حاصل فرمایا۔ ففوند واپس آنے کے بعد مولانا حکیم مومن سجاد کانپوری صاحب سے عوارف المعارف آپ نے پڑھی۔ اس طرح آپ نے 1328 ہجری میں علم ظاہر سے فراغت حاصل فرمایا، اور والد محترم حافظ بخاری اپنے وطن اصلی قصبہ سہسوان بدایوں سے ربیع الاخر 1293 ہجری میں ففون تشریف لا کر مستقل طور پر مقیم ہو گئے تھے، اور یہیں آپ کا وصال ہوا۔ مرکز مبارک ففون شریف ضلع اٹاوا موجودہ ضلع اوریا میں مرجع خواص و عوام ہے۔ حافظ بخاری نے اپنے فرزند عزیز سید مصباح الحسن کو ففون شریف سے جونپور بغرض تعلیم رخصت کرتے ہوئے جو قیمتی ناصحانہ کلمات ارشاد فرمائے تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے جامع حالات ظہیر السجاد کانپوری بیان کرتے ہیں کہ
کہ محرم 1323 ہجری کا جب چاند نکلا تو حضرت قبلہ عالم حافظ بخاری سید شاہ عبدالصمد مودودی چشتی سہسوانی نے میرے حضرت مرشدی و مولائی خواجہ سید مصباح الحسن ففندوی مد ذلہ العالی کو بغرض تعلیم امام معقول و منقول حضرت مولانا ہدایت اللہ خان صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جونپور روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ متوسطات تک معقول و منقول کی تعلیم یہیں مکان پر ہوئی تھی۔ شرح وقایا، نور الانوار، ملا حسن میبزی وغیرہ خود حضرت قبلہ عالم حافظ بخاری نے پڑھائی تھی۔ حضرت مولانا ہدایت اللہ جونپوری صاحب قبلہ کو حضرت قبلہ عالم نے اس سے مطلع فرمایا۔ روانگی سے ایک روز قبل بعد مغرب حضرت قبلہ عالم حافظ بخاری نے میرے حضرت خواجہ سید مصباح الحسن کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ میر سید شریف رحمۃ اللہ علیہ جب طالب علمی کے لیے گھر سے چلے تو جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ایک گھڑا رکھ لیا۔ جب مکان سے کوئی تحریر جاتی تھی اسے بلا پڑھے ہوئے گھڑے میں ڈال دیتے تھے۔ جی ہاں، حضرت میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عمل انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر گئے تو جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی وہاں ایک گھڑا پہلے سے رکھ لیا۔ جب مکان سے ان کے گھر سے کوئی بھی تحریر، کوئی بھی خط آتا تو اسے پڑھے بنا ہی اس گھڑے میں ڈالتے تھے، اور جب فارغ التحصیل ہو گئے تو تمام تحریرات نکالیں۔ جی ہاں، جس پر رونا تھا روئے اور جس پر ہنسنا تھا ہنسے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بھی عمل یہی تھا کہ جب یہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو گھر سے جتنے بھی خط آتے تھے، انہوں نے ان کی سیرت میں گھڑا تو نہیں لکھا ہے لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی کرتے تھے کہ انہوں نے جو بھی گھر سے خط آتا تھا اس کو پڑھتے نہیں تھے، رکھے رہتے تھے، اور جب تعلیم حاصل کر لیے، مکمل ہو گئی تعلیم، تو اس کے بعد جب خطوط نکالے نا تو جو سب سے پہلا خط آپ کے پاس آیا تھا اس میں آپ کے والد صاحب کے وصال کی خبر لکھی ہوئی تھی۔ پھر آپ فوراً اپنے گھر تشریف لائے تھے اور اپنے والدہ کی خدمت میں آپ نے اپنی حیات گزاری تھی۔ یوں مطلب اولیاء کرام تعلیم کے معاملے میں کتنے مستعد ہوا کرتے تھے اور کتنے ایک حوالہ کرنے والا ذہن ان کا تھا کہ جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ ہی گئے ہیں تو مکمل طور پر خود کو حصول تعلیم کے سپرد کر دینے کا ذہن ہمارے بزرگان دین کی سیرت سے الحمدللہ ملتا ہے۔ اور یہ کہ جب خطوط پڑھ رہے تھے آپ تو جس پر رونا تھا روئے، جس پر ہنسنا تھا ہنسے، تم علم حاصل کرنے جا رہے ہو۔ آپ لکھتے ہیں حافظ بخاری نے اپنے شہزادے کے تعلق سے لکھا کہ تم علم حاصل کرنے جا رہے ہو، لہٰذا یہاں کوئی مرے کہ زندہ رہے تم اپنے کام سے کام رکھو۔ خواجہ مصباح الحسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب جا رہے تھے پڑھنے کے لیے تو آپ کے والد حافظ بخاری کے یہ جملے تھے کہ تم علم حاصل کرنے جا رہے ہو، یہاں تمہارے گھر میں کوئی مرے کوئی زندہ رہے تم اپنے کام سے کام رکھنا۔ الحمدللہ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے بچوں کو علم دین کے لیے بھیجتے تھے نا تو ان کا ذہن ایسا ہوا کرتا تھا۔ اور مولانا ہدایت اللہ جونپوری صاحب کو راضی رکھنا اپنا فرض سمجھو، اپنے استاذ کو راضی رکھنا اپنا فرض سمجھو۔ حافظ بخاری نے رخصت کرتے وقت اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی۔ حضرت حافظ بخاری نے اپنے صاحبزادے سید مصباح الحسن کو بغرض تعلیم جونپور بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو بغرض استصواب ایک گرامی نامہ جونپور بھیجا۔ حافظ بخاری کے اس مکتوب گرامی کے جواب میں استاذ العلماء جونپوری کا جو صحیفہ گرامی صادر اور پھر موصول ہوا اس کی نقل ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدم و مسلیہ، خط ملا یا نعمت کونین تجھ کو مل گئی، اے دل محزون بتا تو کچھ مسرت کا سبب۔ مجمع العلوم والبرکات منبع البر والحسنات حضرت مولانا سید شاہ عبدالصمد صاحب دامت برکاتکم ارمغان سلام کے با عظامتا بکشور اسلام نیست موصول بعد حضرت کا گرامی نامہ وارد ہوا، کتنی مسرت، کس قدر بہجت حاصل ہوئی، یہ تو احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ رہا یہ کہ اس یاد فرمائی کا شکریہ ادا کروں سو یہ بھی ناممکن ہے۔ ہاں، اپنی خوش نصیبی پر جس قدر نازا کروں بجا ہے، اس سے بڑھ کر اب اور کیا ہو سکتی ہے کہ مولا اپنے بندہ کو یاد رکھے اور اس کی حالت پرسی کرے۔ یہ تو مجھے کہیں اور یاد رہ جانے کی امید دلا رہی ہے۔ کل کے روز میدان محشر میں اپنے جد امجد نبی کریم علیہ السلام کے حضور میں جہاں اتنا فرما دیا کہ یہ فلاں میرا ہے، پھر کیا ہے کشتی پار ہے۔ مولانا ہدایت اللہ جونپوری کی سادات کرام سے محبت دیکھیے،
خصوصاً حافظ بخاری سے محبت دیکھیے. جب حافظ بخاری نے خط لکھا تو خط کے جواب میں خوشی کے تو ٹھکانے نہیں رہے. جو جواب لکھیں آپ سن رہے کہ جواب میں کتنے محبت بھرے کلمات ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. یہاں تک کہ خط کے تعلق سے ایک حسن زن یہ بھی قائم کر رہے ہیں کہ جب آپ مجھے دنیا میں خط بھیج کر یاد رکھ رہے ہیں تو میں امید اس سے یہ کر رہا ہوں کہ جب قیامت کے دن آپ اپنے نانا جان نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہاں بھی مجھے یاد رکھیں گے. ہمارے بزرگان دین سادات کرام سے کتنی محبت کرتے تھے. الحمدللہ. اور سب سے بڑھ کر خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اب سند بھی دینی چاہیے. سبحان اللہ. بھلا میرے نصیب ایسے کہاں کہ اپنے آقا کی خدمت کا فخر حاصل کر سکوں. یہ عین سعادت بخت ہے کہ خود بخود وسیلہ نجات پیدا ہو گیا. الحمدللہ. آپ حضرت صاحبزادہ صاحب کو روانہ فرمائیے. مولانا ہدایت اللہ رامپوری صاحب لکھتے ہیں کہ آپ اپنے صاحبزادہ کو روانہ فرمائیے اور ضرور مجھے اس دولت بے بہا سے مالا مال ہونے کا موقع دیجیے. یہ بے بضاعت صاحبزادہ صاحب سلمہ کی خدمت دستاویز شفاعت سمجھتا ہے. قیامت کے روز جب رب العزت جل جلالہ یہ سوال فرمائے گا کہ میرے دربار میں کون سا تحفہ لائے تو میں آپ کے صاحبزادے خواجہ مصباح الحسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر دوں گا اور عرض کر دوں گا کہ مایہ ریاضت لایا ہوں نہ سرمایہ اطاعت. ہاں تیرے محبوب کے فرزند کی کچھ دنوں خدمت کی ہے, بس یہی پونجی ہے, یہی تحفہ, اب بوسیلہ اس کے میری نجات فرما. غور کیجئے مولانا ہدایت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی سادات کی محبت کا انداز دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کریم مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو میں عرض کروں گا مولانا عبادات اور ریاضات لایا ہوں, نہ نماز روزے نہ حج زکوٰۃ لایا ہوں, لایا بس یہ ہوں کہ تیرے محبوب کے فرزند کی خدمت کیا ہوں. یعنی خواجہ سید مصباح الحسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھانے کا جو شرف حاصل ہوا, تعلیم دینے کا جو موقع ملا, اس موقع کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ یہی میری بخشش کا اور بخشش کا ذریعہ اور میرے مغفرت کا سبب بنے گا. غور کیجئے تعلیم کی جانب سے آپ مطمئن رہیں. آپ نے لکھا حافظ بخاری کو کہ تعلیم کی جانب سے آپ مطمئن رہیں, مفید اور ضروری علوم کی طرف توجہ دلائی جائے گی. اللہ بس باقی حوث بندہ محمد ہدایت اللہ عفیہ عنہ از جونپور مدرسہ حنفیہ موصولہ آخر عشرۂ سفر المظفر اور 1323 ہجری کو یہ خط آیا تھا. الحمدللہ کیا شان ہے. حضرت حافظ بخاری کے چہیتے مرید و خلیفہ اور ملفوظ مصابیح القلوب کے مؤلف ظہیر السجاد کے دادا حکیم مومن سجاد کانپوری کے نام اس طرح کے ایک مکتوب کے جواب میں استاد المحدثین مولانا وسیع احمد محدث صورتی سما پیلی بیتی لکھتے ہیں عزیزی سید مصباح الحسن سلمہ اللہ و اصلح حالہ فی السر والعلن, اگر تحصیل علم کے شائق ہیں تو میں حسب استعداد و استطاعت ان کی تعلیم کے لیے بسر و چشم موجود ہوں کہ وہ میرے ایسے دوست کے جگر پارا ہیں جن کے کمال صلابت دینی و حمایت مذہبی کا میں غلام زر خرید ہوں, اور دل سے چاہتا ہوں کہ صاحبزادہ صاحب کو بھی یہ دولت عظما و منقبت اسنا نصیب ہو, اور جس طرح وہ صدر نشین مسند حمایت سنت اس مذہب میں شہرہ آفاق رہے اسی طرح ان کے خلف صدق کے زیب سجادہ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو. یہ محدث صورتی کے کلمات ہیں. الحمدللہ. حضرت سید شاہ مصباح الحسن مودودی چشتی ففوندوی کے فارغ التحصیل ہونے کے بارے میں مولانا ظہیر السجاد لکھتے ہیں کہ یہاں جونپور سے فارغ ہونے کے بعد شیخ المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیلی بھیت حاضر ہو کر اور 3 سال قیام فرما کر علم تفسیر و حدیث حاصل فرمایا. ففوند واپس آنے کے بعد مولانا حکیم مومن سجاد صاحب سے عوارف المعارف پڑھی. اس طرح آپ نے 1328 ہجری میں علم ظاہر سے فراغت حاصل فرمایا. جونپور پہنچ کر سید شاہ مصباح الحسن بڑے انہماک و دلچسپی کے ساتھ مصروف تعلیم تھے, اور ابھی 5 مہینے ہی گزرے تھے کہ حضرت حافظ بخاری عبدالصمد چشتی سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ پر اچانک فالج کا حملہ ہو گیا. یہ حادثہ جمادی الاخری 1323 ہجری کا ہے. ففوند شریف سے آپ کی والدہ ماجدہ اور حضرت حافظ بخاری کی اہلیہ محترمہ نے فوراً مولانا حافظ محمد اسماعیل محمود آبادی کو جونپور بھیجا کہ وہاں حادثہ کی اطلاع دے کر سید مصباح الحسن کو اپنے ساتھ ففوند واپس لائیں. آپ کے ففوند پہنچنے سے چند گھنٹے پیشتر حضرت حافظ بخاری کا وصال ہو چکا تھا.
یعنی ایک بار جو جونپور آپ تعلیم کے لیے تشریف لے گئے تو واپس پھر حافظ بخاری سے آپ کا ملنا نہیں ہوا، آپ کے تشریف لانے سے پہلے حافظ بخاری کا وصال ہو چکا تھا۔ اس سے آگے کا حال ظہیر السجاد صاحب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فاتحہ صوم کے موقع پر سجادگی کی دستار بندی کا مشورہ ہوا، اور حضرت قبلہ عالم حافظ بخاری کے غلامان خاص مثلا حکیم مومن سجاد صاحب و نور خان صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہم اور حضرت پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اس طرح تھا کہ سجادگی و دستار بندی کے لیے حضرت چچا میاں رحمۃ اللہ علیہ زیادہ موضوع ہیں، لیکن حضرت چچا میاں نے اس سے انکار فرمایا۔ سید شاہ اخلاص حسین سہسوانی معروف میں ہی چچا میاں چچا زاد بھائی و داماد و خلیفہ حضرت حافظ بخاری تھے۔ بشارت شیخ کے ذیلی عنوان سے مولانا ظہیر السجاد لکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم حافظ بخاری نے حضرت سید شاہ مصباح الحسن کے متعلق جو کلمات ارشاد فرمائے انہیں ملفوظ حضرت قبلہ عالم مرتبہ منشی دین محمد صاحب مرحوم سے نقل کرتا ہوں کہ حضرت مولانا سید اخلاص حسین سہسوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ حضرت قبلہ عالم نے اپنے وصال سے ایک ہفتہ قبل ہی اپنی مہر کی انگوٹھی اتار کر حضرت پیرانی صاحبہ معظمہ کو یہ کہہ کر عنایت فرمائی کہ تمہارا لڑکا بہت اچھا ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ اور دوسری روایت جس کے راوی منشی دین محمد صاحب اور مصدق حافظ اخلاق حسین صاحب پانی پتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت قبلہ عالم نے ارشاد فرمایا کہ مصباح الحسن مجھ سے اچھے ہوں گے، یعنی حافظ بخاری اپنی حیات کے آخری دنوں میں ہی الحمدللہ خواجہ مصباح الحسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے سجادہ نشین ہونے کا الحمدللہ اشارہ فرما دیا تھا۔ غور کیجئے کیا شان ہے اولیاء کرام کی، شخصیات کی، الحمدللہ۔ یہ سارا بیان ہم نے آپ کو ممتاز علماء فرنگی محل نامی کتاب سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کیا ہے۔ مزید اس میں آپ کے حالات مذکور ہیں، جو شائق ہیں انہیں چاہیے کہ اس طرف توجہ کریں۔ اللہ کریم 11 رمضان خواجہ مصباح الحسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر آپ کی مزار پاک پر خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔